إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب العالمین نے قرآن پاک لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن پاک پہ غور و فکر کیسے ہوگا، نصیحت کیسے حاصل کریں گے؟ جب آپ قرآن پاک کا معنی جانتے ہوں گے، قرآن پاک کی تفسیر جانتے ہوں گے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عام طور پہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت پہ اکتفا کرتے ہیں اور قرآن پاک کے معنی و مفہوم کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی ساری صورتیں ہی عظیم ہیں، لیکن ان میں سے کئی صورتیں ایسی ہیں جن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ اہتمام کیا ہے۔ ان میں سے ایک صورت سورہ قاف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کی نماز میں، عید کی نماز میں اس کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی سورت کی تفسیر کے اوپر بہت سے درس پہلے ہو چکے ہیں، اور آج کا درس بھی سورہ کاف کی آیات 12، 13 اور 14 کے اوپر ہے۔ ان 3 آیتوں کے اوپر تقریباً پہلے 8 درس ہو چکے ہیں، اور آج اس سلسلے کا 9واں درس ہے۔ ان 3 آیتوں میں رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ کی امت تکذیب کر رہی ہے، مکہ والے اگر آپ کو نبی ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اگر آپ کے اوپر ایمان لانے سے انکار کر رہے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی پہلے آئے ان کو بھی جھٹلایا گیا، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، ان کے ساتھ بھی برا سلوک کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کئی قوموں کے نام لیے، فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط، کہ ان سے پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بھی اپنے نبی کی تکذیب کر چکی ہے، اور کنویں والے بھی اپنے نبی کی تکذیب کر چکے ہیں۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سمود بھی اپنے نبی کی تکذیب کر چکی ہے۔ ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عاد بھی اپنے نبی کی تکذیب کر چکی ہے۔ فرعون اور اس کے حواری بھی اپنے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کر چکے ہیں۔ واخوان لوط، اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی یعنی کہ ان کی قوم بھی ان کی تکذیب کر چکی ہے۔ آج کے درس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جناب لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کیسے کی۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ قرآن پاک میں بار بار ہوا ہے۔ ان مقامات میں سے جن مقامات میں ان کا تذکرہ ہوا ہے، ایک مقام سورہ شعراء کا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی۔
کیا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرف ایک رسول آئے تھے یا کئی رسول آئے تھے؟ جی میرے بھائیوں ذرا ساتھ دیجیے گا. جی ایک. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی, یعنی کہ سارے رسولوں کی تکذیب کی. میرے بھائی ایک رسول کو غلط کہنے والا, ایک رسول کا انکار کرنے والا سارے رسولوں کا منکر ہے. وہ یہودی اور عیسائی جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول ماننے سے انکار کیا, گویا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبی ماننے سے انکار کر دیا ہے. کیونکہ جس اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے, اسی اللہ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا ہے. اور جو عقیدہ پہلے نبی لے کر آئے ہیں وہی عقیدہ ہمارے نبی لے کر آئے ہیں. تو جو ایک نبی کا انکار کرتا ہے, ایک نبی کی توہین کرتا ہے, ایک نبی کا مذاق اڑاتا ہے, گویا کہ اس نے سب نبیوں کا مذاق اڑایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذبت قوم لوط المرسلین, لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے اپنے نبی کی تکذیب کی. جس نبی کو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی جانب بھیجا گیا اس نبی کا نام کیا ہے میرے بھائی؟ جلدی سے بتائیے گا ذرا. لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف کس نبی کو بھیجا گیا؟ لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا. اور کسے بھیجا گیا؟ میرے بھائی آپ کی توجہ چاہتا ہوں, ذرا درس کے شروع سے ہی بتا رہا ہوں لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا, لیکن ذرا آپ کی توجہ چاہیے کہ آپ یہیں پہ ہیں. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کی جانب نبی بنا کر بھیجا گیا. لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے پاس پہنچے. یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اس قوم کا پہلے حصہ نہیں تھے. آپ علیہ السلام کو مکہ میں نبی بنایا گیا تو آپ مکہ والوں کا حصہ تھے, لیکن لوط علیہ السلام جس قوم کی جانب گئے ہیں اس قوم کا حصہ نہیں تھے. تو وہاں جا کے انہوں نے دین کا کام شروع کیا اور انہیں بتایا کہ انی لکم رسول امین, کہ میں اللہ کی جانب سے رسول بن کر آیا ہوں, اللہ کا میں پیغمبر ہوں, اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں, اللہ کا دین تمہارے پاس لے کر آیا ہوں. اور امین, میں ایک امانت دار آدمی ہوں. میں نے جو زندگی اب تک تمہارے ساتھ گزاری ہے اس کے اوپر غور کر لو. میں نے کبھی کوئی خیانت نہیں کی, کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا, صادق اور امین ہوں. اور ہر نبی نے اپنی قوم کے پاس آ کر اپنے کردار کو بطور ثبوت پیش کیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, پتہ نہیں سچا ہے کہ جھوٹا ہے, میری گزشتہ زندگی کے اوپر نگاہ ڈال لو. میں نے گزشتہ زندگی کیسے گزاری ہے؟ کیا پہلے کبھی میں نے جھوٹ بولا ہے؟ کیا پہلے میں نے کبھی خیانت کی ہے؟ خود ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون, کہ مجھے نبی ماننے سے انکار کرنے والوں, میں نے تم میں اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے, اس کے اوپر غور کرو اور سمجھ کا مظاہرہ کرو. اور جب بخاری شریف کی حدیث کے مطابق جب ابو سفیان کون ہے میرے بھائیوں؟ جی ابو سفیان جناب امیر معاویہ کے والد ہیں, اور یہ مکہ کے ان سرداروں میں سے ایک ہیں جو جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف ہوتے تھے, بلکہ کافروں کی فوج کے قائد ہوا کرتے تھے. یہ ابو سفیان شام گئے تو شام اس زمانے میں رومیوں کے ماتحت تھا. کن کے ماتحت تھا؟ اور رومی اس زمانے کی سپر پاور ہیں, جیسے آج کل امریکہ روس وغیرہ ہیں, اس زمانے میں روم اور ایران ہوا کرتے تھے. تو شام بھی رومیوں کے ماتحت تھا, اس کے اوپر بھی انہی کا قبضہ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 6 ہجری میں, کس سال کی بات کر رہا ہوں؟ سن 6 ہجری میں مختلف بادشاہوں کو لیٹر لکھے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ, اسلام قبول کر لو, اسی میں تمہارے لیے خیر ہے.
تو آپ کا لیٹر جب روم کے بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جس آدمی نے مجھے لیٹر لکھا ہے یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ بتایا گیا مکہ کا. تو اس نے کہا مکہ کے لوگ اگر ملیں تو انہیں میرے دربار میں حاضر کیا جائے. تو ابو سفیان اور اس کے ساتھی انہی دنوں شام گئے ہوئے تھے کاروبار کے لیے. ان کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا اور بادشاہ نے ان کو بٹھا لیا اور کہا میں تم سے سوال کرنے لگا ہوں، جھوٹ نہیں بولنا. تو بادشاہ نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ یہ آدمی جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا نہیں، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ابو سفیان اس زمانے میں کافر ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے. تو کیا کہہ رہا ہے کہ اس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور ابو سفیان نے جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں چاہتا تھا اس موقع پہ کئی جھوٹ بولوں، لیکن خطرہ یہ تھا کہ بادشاہ وہی معلومات میرے دیگر ساتھیوں سے لے گا اور پھر اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ابو سفیان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن سچ بولنے پہ مجبور تھا. اسے یہ سچ کہنا پڑا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صادق ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. تو اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے روم کے بادشاہ نے کہا تھا کہ جو آدمی لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے اوپر کیسے جھوٹ بولے گا؟ یہ کردار ہے میرے بھائیوں. تو نبیوں کا کردار ہمیشہ سے عظیم ہوا کرتا ہے، اور یہاں سے پتا چلا کہ آج جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں میرے سمیت، انہیں چاہیے کہ اپنے کردار کو صاف رکھیں تاکہ لوگوں پہ ان کی دعوت کا اثر ہو. اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ ہر مسلمان کو چاہیے، اب میں نے لفظ کیا بولا ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کا کردار صاف ہو تاکہ کافر اس کو دیکھ کے مسلمان ہو جائے. بہت سے بھائی کہتے ہیں جی ہم داڑھی رکھ لیں تو پھر داڑھی کی توہین ہوتی ہے، کیسے؟ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، پھر داڑھی کی بے عزتی ہوتی ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ داڑھی کی توہین نہ ہو، داڑھی کو منڈوا دو. میرے بھائی اگر اسی سوچ پہ کام کیا جائے تو پھر اسلام بھی چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کے مسلمان ہونے سے اسلام کی بے عزتی ہو رہی ہے. آپ کا کردار، میرا کردار اچھا نہیں ہے. تو اگر اسی سوچ پہ ہم چلتے رہے تو پھر تو ہم اس نتیجے تک کل کو پہنچ جائیں گے کہ چونکہ میری وجہ سے اسلام کی توہین ہو رہی ہے تو مجھے اسلام بھی چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ سوچ شیطانی سوچ ہے، یہ رحمانی سوچ نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اسلام کی توہین ہو رہی ہے تو نہ ہونے دیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں داڑھی کی وجہ سے میں نے داڑھی رکھی ہے، غلط کام کرتا ہوں، لوگ داڑھی کی بے عزتی کرتے ہیں، تو آپ غلط کام چھوڑ دیں، داڑھی کیوں چھوڑتے ہیں؟ یہ عجیب بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اپنا باقی غلط کردار جو ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا، البتہ داڑھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. نہیں میرے بھائی. تو بہرحال ہر مسلمان کا کردار اور ہر عالم دین کا کردار انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی طرح ہونا چاہیے کہ دعوت دیں تو پہلے لوگوں کو پتا ہو کہ یہ دعوت دینے والا آدمی خود دعوت کے اوپر عمل کرنے والا ہے. تو لوط علیہ السلام کہہ رہے انی لکم رسول امین، لوگوں میں رسول ہوں، امانت دار ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، اس لیے اللہ سے ڈر جاؤ، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو. وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی تنخواہ نہیں مانگتا، کوئی پیسے نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میں اپنی مزدوری لوں گا، اپنی اجرت لوں گا کس سے؟ اللہ سے. اتأتون الذکران من العالمین، اس قوم کا مسئلہ کیا تھا؟ کفر و شرک کے ساتھ ساتھ ایک بہت بری عادت ان میں یہ پائی جاتی تھی کہ یہ عورتوں سے تعلقات قائم کرنے کی بجائے مردوں سے تعلقات قائم کرتے تھے. مرد مرد کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرتا. یہی وہ مرض ہے، وہ بیماری ہے جسے آج کئی ممالک میں قانونی شکل دے دی گئی ہے.
اور کئی اسلامی ممالک میں ایسی تنظیمیں بن چکی ہیں جن کی کوشش یہ ہے کہ ان اسلامی ممالک میں بھی مرد سے مرد کے تعلقات کو قانونی شکل دے دی جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ میرا کردار کیا ہے, آپ کا کردار کیا ہے. ہم اس برائی کو ختم کرنے میں کتنی کاوشیں صرف کر رہے ہیں, کس قدر کوشش کر رہے ہیں. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کہہ رہے اتأتون الذکران من العالمین, کہ یہ بیماری جو تم میں ہے, یہ بری عادت جو تمہیں لگ چکی ہے, یہ تم سے پہلے کسی قوم میں نہیں تھی. اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم, اللہ نے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی ہیں, اللہ نے تمہیں بیویاں دی ہیں, ان کو چھوڑ کے مردوں سے تعلقات قائم کرتے ہو. بے الفاظ دیگر تمہاری یہ حرکت خود تمہارے اپنے اوپر بھی ظلم ہے, جس کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہو اس کے اوپر بھی ظلم ہے, اور اپنی بیویوں کو نظر انداز کر رہے ہو, ان کے حقوق ادا نہیں کرتے, ان کے اوپر بھی ظلم ہے. بل انتم قوم عادون, تم لوگ حد سے بہت آگے نکل چکے ہو. لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں, اور قوم آگے سے کیا کہتی ہے؟ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین, کہ لوط اگر تو نے اپنی یہ تبلیغ نہ چھوڑی, اگر تو نے اپنی یہ نصیحتیں ترک نہ کی, تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے جیسے ہم پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو نکال چکے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی کئی لوگوں نے, وہ نبی تو نہیں تھے لیکن کئی لوگوں نے اس قوم کی اصلاح کی کوشش کی, لیکن انہیں اس شہر سے نکال دیا گیا. تو میرے بھائی, اگر آج میں اور آپ کہیں پہ تبلیغ کرتے ہیں, کہیں پہ نصیحت کرتے ہیں, اور اس پاداش میں ہمیں اس محلے سے نکال دیا جاتا ہے, گاؤں سے نکال دیا جاتا ہے, ملک سے نکال دیا جاتا ہے, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم پرانے نبیوں کے مشن پہ کام کر رہے ہیں, ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. تو جب تکلیفیں آئیں اللہ کی راہ میں, تو ان نبیوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو حوصلہ دینا چاہیے. یہاں پہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام جیسے معزز محترم نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. قال انی لعملکم من القالین, لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ بات یاد رکھو کہ میں تمہاری اس خسرت سے, اس بری عادت سے شدید نفرت کرنے والوں میں سے ہوں. ربی نجنی واہلی مما یعملون, یا اللہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان حرکتوں پہ اگر تیرا کوئی عذاب آتا ہے تو مجھے اور میرے گھر والوں کو محفوظ رکھنا. کیونکہ لوط علیہ السلام مسلمان تھے اور ان کے گھر والے. فنجیناہ واہلہ اجمعین, اللہ کہتے ہم نے جب عذاب آیا لوط علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی, الا عجوزا فی الغابرین, سوائے ان کی بیگم کے. بیگم کے اوپر بھی عذاب آیا, لوط علیہ السلام نبی کی بیگم کے اوپر بھی عذاب آیا. اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کرتے ہیں ایک اور جگہ پہ سورہ تحریم میں 28ویں سپارے میں, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. میرے بھائیو, اس آیت کا ترجمہ مفہوم توجہ سے سنیے گا. بہت سے لوگ کسی نہ کسی پیر کی بیعت کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ پیر ہمیں روز قیامت بچا لے گا, یہ جہنم کی آگ سے بچا لے گا, یہ ہمیں جنت میں لے کر جائے گا. دیکھیے لوط علیہ الصلوۃ والسلام ولیوں کے ولی ہیں, بلکہ اللہ کے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیگم اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیگم, یہ دونوں ان کے جو خاوند تھے وہ بہت نیک بندے تھے. دونوں کے خاوند کیا تھے؟ بہت نیک بندے تھے. فخانتاہما, لیکن ان دونوں نے خیانت کی.
اپنے اپنے خامدوں کی، ہمارے نبیوں کی بات نہیں مانی، کفر کے اوپر رہیں، دین کو قبول نہیں کیا، شریعت کو نہیں مانا، توحید کو قبول نہیں کیا، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو یہ دونوں نبی اپنی بیگمات کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے۔ میرے بھائیو، قرآن کے الفاظ سنیے، اللہ نے یہ لفظ بولا ہے کہ یہ دونوں نبی، ان میں سے ہر نبی اپنی بیگم کو اللہ کے عذاب سے کوئی فائدہ نہیں دے سکا۔ اور میرے بھائیو، یہیں پہ مجھے الفاظ یاد آ رہے ہیں اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بھی مکہ میں اپنے خاندان کو جمع کیا تھا اور کہا تھا، بیٹی فاطمہ، پھوپھی صفیہ اور اپنے قبیلے کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ شریعت کو قبول کر لو، توحید کو قبول کر لو، عمل کر لو، میں روز قیامت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، کہ یہ دونوں نبی اپنی بیگمات کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے، شیئا، ذرا بھی فائدہ نہیں دے سکے۔ وقیل ادخل النار مع الداخلین، اللہ کی طرف سے آرڈر آیا ان دونوں کو کہ جیسے باقی لوگ جہنم میں جا چکے ہیں تم دونوں بھی اس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ دونوں نبی اپنی بیگمات کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکے۔ اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کے اوپر قائم ہے، قبر والوں کو مشکل کشا سمتا ہے، حاجت روا سمتا ہے، غوث اعظم سمتا ہے، داتا سمتا ہے، بیٹا دینے والا سمتا ہے، رزق دینے والا سمتا ہے، قبروں کو سجدے کرتا ہے، قبروں کے لیے طواف کرتا ہے، قبر والوں کے نام پہ بکرے ذبح کرتا ہے، وہ ان کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اسی حق میں فوت ہو جائے، اسے اللہ کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، ساری زندگی آپ کا ساتھ دیا ہے، ساری زندگی آپ کا دفاع کیا ہے، آپ کو ہمیشہ کافروں کے حملوں سے بچاتے رہے ہیں، لیکن فوت ہوتے ہوئے توحید کا کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چچا کے لیے دعائیں شروع کر دیں، آسمان والے نے دعا کرنے سے روک دیا کہ چچا اسلام کے اوپر فوت نہیں ہوا، اب اس کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، توحید کا مسئلہ اور شرک کی جو خطرناکی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے اور چاہیں گے تو معاف نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیو، جب عذاب آیا تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیگم بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آئی۔ اور میرے بھائیو، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے آخری دنوں میں کیا کیا اور آخری دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہوا، اس کا بیان اللہ نے کیا ہے 12ویں سپارے میں، سورہ ہود میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، کہ جب ہمارے رسول لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یہاں رسول سے کیا مراد ہے؟ فرشتے۔ میرے بھائیو، آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہمارے رسول لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یہاں رسول سے مراد کون سے رسول ہیں؟ انسانی رسول یا فرشتوں میں سے؟ فرشتوں میں سے۔ سِیءَ بِهِمْ، لوط علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے دیکھ کے غمگین ہو گئے۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، دل تنگ ہونے لگا۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، کہنے لگے آج کا دن بڑا سخت دن ہے۔ کیوں بھئی، کیا وجہ ہے؟ فرشتے تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، انہیں دیکھ کے نبی کو خوش ہونا چاہیے، نبی پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ میرے بھائیو، اس لیے کہ فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں۔ کس شکل میں آئے تھے؟ اور فرشتے پھر آپ جانتے ہیں کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جب دیکھا کہ حسین و جمیل لوگ لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے کہا لو جی ہمارا کام بن گیا۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو رہے ہیں، آج اپنے مہمانوں کو ان ظالم لوگوں سے کیسے بچاؤں گا؟ کہنے لگے آج کا دن بڑا سخت دن ہے،
یہ ایک نبی کی بے بسی کا اعلان ہے. اگر نبی مشکل کشا ہوتے، حاجت روا ہوتے، غوث اعظم ہوتے، داتا ہوتے، نفع و نقصان کے مالک ہوتے، لوط علیہ السلام کبھی بھی پریشان نہ ہوتے. وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، قوم دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے کہ لوط کے گھر میں بڑے خوبصورت مرد آ چکے ہیں. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، یہ لوگ عادی مجرم تھے، پہلے بھی برائیاں کرتے رہتے تھے. قال یا قوم هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی. لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں میری قوم، یہ عورتیں موجود ہیں، میرے مہمانوں کے سلسلے میں مجھے رسوا نہ کرو، مجھے ذلیل نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے، کوئی سوچنے والا نہیں ہے، یہ مہمان ہے میرے. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ کے نبی کتنے پریشان ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ نبی اگرچہ شان کے لحاظ سے سب سے بلند ہوتے ہیں، سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں، سب سے مقدس ہوتے ہیں، سب سے محترم ہوتے ہیں، لیکن بشر ہوتے ہیں. اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو علیہم الصلوۃ والسلام غیب کی کئی باتیں بتا دیتے ہیں، لیکن غیب کا کل علم اللہ کے پاس ہے، نبیوں کے پاس نہیں ہے. اگر لوط علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ یہ انسان فرشتے ہیں کبھی بھی پریشان نہ ہوتے. لیکن پریشان کیوں ہیں، بے بس کیوں ہو چکے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ یہ اللہ کے فرشتے آ چکے ہیں. وہ تو قوم کی منت کر رہے ہیں. اگر ان کو پتا ہوتا ہے فرشتے ہیں، وہ کہتے تم جانو اور یہ جانے. قال لو ان لی بکم قوتا او آوی الى رکن شدید. میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام بنیادی طور پہ اس قوم کا حصہ نہیں تھے. آج کہتے ہیں کاش میرے پاس اتنی قوت ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کر پاتا، کاش میرے پیچھے کوئی مضبوط سہارا ہوتا، یعنی کہ میرے پیچھے میرا قبیلہ ہوتا، میرا خاندان ہوتا، پھر میں دیکھتا کہ تم مجھے کیسے ذلیل کرتے میرے مہمانوں کے سامنے. جب لوط علیہ الصلوۃ والسلام اتنے پریشان ہوئے، اتنے غمگین ہوئے، اتنا دل تنگ ہوا، تب فرشتے بول اٹھے، کہنے لگے یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک. لوط ہم تیرے رب کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں، پیغمبر بن کر آئے ہیں، تیرے رب نے ہمیں بھیجا ہے، سن لو لن یصلوا الیک، یہ تمہارے تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. فاسر باہلک بقطع من اللیل، آپ کے لیے آرڈر یہ ہے کہ رات کو آپ یہاں سے نکل جائیں، اپنے گھر والوں کو لے جائیں، اللہ کا عذاب آنے والا ہے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، نکلتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، البتہ آپ کی بیگم دیکھے گی. اور إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، آپ کی بیگم کے اوپر وہی عذاب آئے گا جو ان کے اوپر آئے گا. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، صبح صبح یہ عذاب آنے والا ہے. أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، صبح بہت قریب ہے. اللہ کہتے ہیں فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. پھر کیا ہوا میرے بھائیو؟ پوری بستی کو اٹھا لیا گیا، آسمانوں کے قریب لے جا کر زمین پہ پٹک دیا گیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی، ایک پتھر کے بعد دوسرا پتھر، کوئی سر پہ لگ رہا ہے، کوئی کان پہ لگ رہا ہے، کوئی ناک پہ لگ رہا ہے، کوئی آنکھ پہ لگ رہا ہے. ہر پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا ہے کہ یہ پتھر کس کو لگنا ہے، اللہ کا عذاب آ چکا ہے. اللہ فرماتے ہیں وما ہی من الظالمین ببعید، جو ظالم ہمارے نبی کی تکذیب کرتے ہیں،
جو ظالم توحید کو نہیں اپناتے، جو ظالم ایسی حرکتیں کرتے ہیں جیسی لوط علیہ السلام کی قوم نے کی، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی یہ بستی ان سے دور نہیں ہے، قریب ہے، ان کا حشر جا کر دیکھ لو۔ یہ بستی اردن کے ملک میں ہے آج کل، اور اس کے قریب وہ سمندر بھی ہے جس کو مردار کہتے ہیں، جس کا پانی ناقابل استعمال ہے، آج بھی ناقابل استعمال ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے اندازہ کریں کہ یہ لواطت، مرد کا مرد کے ساتھ برائی کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں اگر یہ حرکت ہو رہی ہے تو میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو روکیں، ان کو سمجھائیں، ان کو نصیحت کریں، ورنہ جو عذاب ان کے اوپر آیا وہ آج بھی آ سکتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور تمہارے بیشتر گناہ ایسے ہیں جن کو میں نظر انداز کر دیتا ہوں، جن کے اوپر میں مواخذہ نہیں کرتا۔ لیکن اگر اللہ کرنے پہ آئے، پکڑنے پہ آئے تو ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان اخذہ علیم شدید، اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ عام طور پہ لوگ یہی ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اسی اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں جبار بھی ہوں، میں منتقم بھی ہوں، وہ اللہ انتقام لینے والا بھی ہے۔ اسی اللہ نے اسی رحمان و رحیم نے پہلی قوموں پہ عذاب بھی بھیجا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے اپنے معاشرے میں برائی کو ختم کرنے کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ شرک کی بیماری ہو، چاہے وہ لواطت کی بیماری ہو، چاہے وہ سود کی بیماری ہو، چاہے وہ شراب کی بیماری ہو، چاہے بدکاری کی بیماری ہو، ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم سب اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ شریعت کا آرڈر ہے اس کے بارے میں، اس مرد کے بارے میں جو کسی مرد سے تعلقات قائم کرے کہ ان دونوں کو قتل کر دو، تعلقات قائم کرنے والے کو بھی اور جو اس بری حرکت کے لیے راضی ہوا ہے، جس کے ساتھ یہ حرکت ہو رہی اسے بھی قتل کر دو۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں آپ سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا